اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. یعنی اس کتاب کی بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے. انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا. کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں ہے، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر. اس لیے اس معنی کے لحاظ سے ہدایت سب کے لیے ہے. لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے. جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کریں. اس لیے فرمایا گیا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. پرہیزگاری اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. لہذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو. اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے. بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ. اس آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان متقی بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو غیب کی چیزوں کو بغیر دیکھے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے دل سے مانتے ہیں، جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھے. یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا. قرآن کریم نے وہ بھی دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق قلبی کے جذبے سے بے غیر جامدار ہو کر پڑھا جائے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے. انسان کی ہمیشہ زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے. لہذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے، اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو. یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لاتے ہیں، غیب پر اندیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ،
اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَمِمَّا اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کو ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان فرمائی گئی۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز جو اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جس میں زکوٰۃ اور صدقات آ جاتے ہیں، جو مالی عبادت ہے۔ والذین اور جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی، وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا، بلکہ اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل ڈالا۔ اس آیات میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو یہاں اس کو بھی بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم۔ اگرچہ یہ آخرت میں بھی غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے، جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں۔ تو یہ ان 4 آیتوں کی تشریح تھی اور اس کا ترجمہ تھا، تو آپ اس کو اپنے دوست اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ سورۃ البقرہ جو پورا قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، اس میں اسے کیا کہا جا رہا ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کی کیا مفہوم ہے۔ تو آپ